الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ وصحابہ الذین اوفوا عہدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت جب نظر کرم فرماتے ہیں تو دین کی خدمت کے لیے قبول فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت جب نظر کرم فرماتے ہیں تو دینی خدمت انسان کا مقدر بنا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت جب نظر کرم فرماتے ہیں تو انسان کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت جب نظر کرم فرماتے ہیں تو انسان کو ضلالت اور گمراہی سے بچا لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نظر کرم فرماتے ہیں تو علم و عمل کا ماحول پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم پر اپنی نظر کرم فرما دے۔ وہ جو گناہ انسان کی دنیا اور آخرت کو برباد کرتے ہیں، اللہ ان تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جو ہم نے گزشتہ گناہ کیے، اللہ اپنے کرم سے اس کو معاف فرما دے اور ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ دین کے راستے میں رکاوٹ نہ بنائے، بلکہ ہمارے ساتھ اپنی ستاری والا معاملہ فرما کے ہمارے گناہوں اور ہمارے عیوب کو ستاری کی چادر سے ڈھانپ دے اور آئندہ کے لیے اللہ گناہوں سے پاک زندگی ہمیں عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت کا خاص کرم اور فضل ہے اس بستی بڈھے والا ساہیوال پہ کہ یہاں بحمد اللہ تعالی مدرسہ حنفیہ بنا، وہاں پہ ماہانہ درس قرآن ہوا، ذکر کی مجالس ہوئیں۔ اللہ کا خاص کرم ہے کہ یہاں پہ ایک علم کا ماحول بنا ہے، ایک عمل کا ماحول بنا ہے، ایک دینی ماحول بنا ہے، اور الحمدللہ قاری گلزار احمد سلمہ اللہ تعالی، ان کے والد محترم بھائی جعفر، ان کے بھائی اور علاقے کے معززین نے مل کر اس ادارے کو بنایا اور مزید اس ادارے کو چلایا۔ مجھے بے حد خوشی ہے کہ یہاں بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، بچے حفظ قرآن فرما رہے ہیں، لوگ دین حاصل کر رہے ہیں، علم شریعت سے مزین ہو رہے ہیں، مجالس ذکر اور مجالس علم منعقد ہو رہی ہیں۔ آج مدرسہ حنفیہ بڈھے والا ساہیوال ضلع سرگودا کا سالانہ جلسہ ہے۔ مجھ سے قبل علماء کرام نے تفصیلی گفتگو فرمائی ہے، مجھ سے قبل علماء کرام نے تفصیلی بات فرمائی ہے، آپ حضرات نے بیانات کو سنا ہے، اور مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا کی سرپرستی میں یہ مدرسہ چل رہا ہے۔ یہاں کی کارگزاری مجھ تک آتی رہتی ہے، دل سے دعائیں نکلتی ہیں، اللہ تعالیٰ دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ ہم نے اس بات کو دیکھنا ہے، اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے، ہم نے اپنی اولاد کو دین پڑھانا ہے۔ اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے، ہم نے اپنی اولاد کو اللہ کا قرآن پڑھانا ہے۔ اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے، ہم نے اپنی اولاد کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھانی ہے۔ اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے، ہم نے اپنی اولاد کو قرآن و سنت سے ثابت شدہ مسائل یعنی فقہ اسلامی پڑھانی ہے۔ ہم نے اپنی اولاد کے عقائد درست کرنے ہیں۔ ہمارے ذمے ہماری اپنی اولاد کی فکر ہے، اپنی اولاد کی اصلاح ہے، اپنے علاقے کی اصلاح ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کا احساس فرمائیں گے، اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کرائیں گے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلوائیں گے، مدرسوں کی آبادی کی کوشش کریں گے تو دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوں گے، ورنہ اللہ کی طرف سے مواخذہ ہوتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے مدرسہ حنفیہ کے حوالے سے اپنی اولاد کو داخل کریں تاکہ اولاد دین کو پڑھے، اپنی اولاد ان کے حوالے کریں تاکہ اولاد کی بنیاد میں قرآن آ جائے، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، احادیث نبویہ آ جائیں، فقہ اسلامی آ جائے، صحیح عقائد آ جائیں۔ ہماری اولاد اس چیزوں کو حاصل کریں، پھر صرف اولاد تک محدود نہ ہو، ہمیں خود بھی دین کو پڑھنا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جس طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں یہاں بچوں کی دستار بندیاں ہو رہی ہیں،
بچوں کے سر پہ شاباش کا ہاتھ رکھا جا رہا ہے، بچے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں۔ کتنا ہی بہتر ہو جب آئندہ سال مدرسہ حنفیہ کا سالانہ جلسہ ہو تو کچھ بزرگ آئیں کہ جس نے قرآن کریم ناظرہ مکمل کیا ہے، دستار بندی ہو، یہ بزرگ ہیں جس نے فلاں عقیدہ پڑھا ہے، فلاں عقیدے کی کتاب پڑھی ہے، اپنے عقائد کو مستحکم کیا ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ اس لیے اولاد کو دین پڑھانا ضروری ہے، لیکن اولاد سے پہلے خود کو دیندار بنانا ضروری ہے۔ اولاد کو علوم نبوت سے مزین کرنا ضروری ہے، اولاد سے پہلے خود علوم نبوت سے مزین ہونا ضروری ہے۔ اولاد کو قرآن کریم پڑھانا ضروری ہے، اولاد سے پہلے خود قرآن کریم پڑھنا ضروری ہے۔ اولاد کو نماز سکھانا ضروری ہے، اولاد سے پہلے خود نماز کا پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ قرآن کریم میں اعلان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو تم نے خود کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ اللہ نے انفسکم پہلے فرمایا، واہلیکم بعدہم اہلیکم بعد میں فرمایا، پہلے اپنی ذات کی بات کی ہے، پھر اہل و عیال کی بات کی ہے۔ معلوم ہوا اولاد کو قرآن پڑھانے سے زیادہ ضروری ہے خود قرآن پڑھنا، اولاد کو دین سکھانے سے زیادہ ضروری ہے خود دین کو سیکھنا۔ اولاد کی عملی زندگی بنانے سے پہلے ضروری ہے اپنی عملی زندگی بنانا۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ترقیات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے ضروریات پوری فرمائے، اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو پورے علاقے کا مرکز علم و عمل بنا دے، مرکز ذکر و فکر بنا دے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے قلوب کو متوجہ فرما دے۔ ہم ان مدارس کو باقی رکھیں گے، مدارس کا تعاون کریں گے، اپنی اولاد مدارس میں داخل کریں گے، انشاءاللہ قیامت تک یہ دین محفوظ رہے گا، اللہ کا قرآن محفوظ رہے گا، پیغمبر پاک کا فرمان محفوظ رہے گا۔ اور دنیا کفر آج جمع ہے ان مدارس اور علم کو ختم کرنے کے لیے ہمیں جمع ہونا ہے مدارس کو بچانے اور علم دین کو بچانے کے لیے۔ ایک فکر ان کی ہے، ایک فکر ہماری ہے، ایک محنت ان کی ہے، ایک محنت ہماری ہے۔ ایک طرف عباد الرحمن ہے، ایک طرف عباد الشیطان ہے۔ عباد الشیطان محنت کفر کی کریں گے، عباد الرحمن محنت ایمان کی کریں گے۔ عباد الشیطان محنت بد عملی کی کریں گے اور عباد الرحمن محنت عمل کی کریں گے۔ عباد الشیطان بے حیائی کو عام کریں گے اور عباد الرحمن بے حیائی کا روک تھام کریں گے۔ یہ جنگ ہے دنیا میں عباد الرحمن عباد الشیطان کی۔ ہم نے عباد الرحمن کی فہرست میں آنا ہے، عباد الرحمن میں شامل ہونا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ مل کر دین کی خدمت سر انجام دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان دینی خدمات کو اپنے کرم سے اپنے فضل سے قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں موت کے وقت کلمہ ایمان نصیب فرمائے، قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے، قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہمیں پیغمبر پاک کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرمائے، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے، بغیر حساب کے اللہ ہمارا جنت میں داخلہ بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ ہمارا جنت میں داخلہ فرمائے۔ ہم دعا بھی کریں، دوا بھی کریں، محنت بھی کریں، کوشش بھی کریں اور ہر وقت اس کام کے اندر لگے رہیں۔ علماء کے ساتھ خود کو جوڑ کے رکھیں، علماء سے خود کو وابستہ رکھیں، علماء کے خلاف ہونے والے منفی پروپیگنڈے کو جوتے کی نوک پہ اڑا دیں اور ہر وقت علماء کے ساتھ رکھیں۔ یہ علماء پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، علوم دین کے وارث ہیں، اعمال کے وارث ہیں، افکار کے وارث ہیں۔ علم ملے گا تو علماء سے، عمل ملے گا تو علماء سے، فکر نبوت ملے گی تو علماء سے، عقیدہ ٹھیک ملے گا تو علماء سے۔ علماء سے کٹ جائیں گے ایمان گیا، علماء سے کٹ جائیں گے عقیدہ گیا، علماء سے کٹ جائیں گے عمل گیا، علماء سے کٹ جائیں گے دین گیا۔ اس لیے کفر علماء کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے تاکہ لوگوں کو علماء سے کاٹیں۔ ہم نے محنت کرنی ہے تو لوگوں کو علماء سے جوڑیں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔